یہ بندوبست کا ایک انداز ہے نا کہ آپ نے فرمایا یہ قیدی ہیں اور قیدیوں کو روٹی کھلانا ثواب ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں روٹی ہوتی نہ ہوتی، پہلے ہی ہماری کوشش یہ ہوتی کہ اللہ کے نبی کی بات کی تعمیل ہو، ان کو کھلا دیتے، پھر کچھ بچ جاتا تو ہم کھا لیتے۔ اب دیکھیے جی، اس میں کہیں بھی یہ لفظ موجود نہیں ہے منت ونت کا مسئلہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ایسی باتیں بنا کے شامل کر دی ہیں۔ یہ علامہ مولانا عاشق الہی صاحب، مہاجر مدنی جسے کہتے ہیں، پہلے بلند شہری تھے، انہوں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سائے کے نیچے بیٹھ کر کئی سالوں تک محنت کی ہے اور تفسیر لکھی ہے 9 جلدوں میں۔ انوار البیان فی کشف اسرار القرآن، بہت تحقیق شدہ تفسیر ہے، اور جو محققین علماء کرام ہیں وہ اس تفسیر پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔ انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، جو لوگ اپنی نظر پوری کرتے ہیں۔ نظر کا معنی تو یہی ہے کہ جب حضرات کسی نیک کام کے نظر مانتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اور جب کوئی انسان نظر مان لے تو اس نظر کا پورا کرنا اس پر واجب بھی ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ کی نظر مانے تو وہ پورا نہ کرے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ امہات المومنین، ام المومنین، سیدہ و طیبہ و طاہرہ، مخدومہ کائنات، عفیفہ کائنات، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں رو رہی تھی، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا بنت صدیق کیوں رو رہی ہے؟ عرض کیا آپ یہ بتائیں کہ مجھے تو دوزخ یاد آ رہی ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ آپ بتائیں کہ کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نمبر 1 تو اعمال کے وزن کیے جانے کے وقت۔ نمبر 2 جب اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے۔ نمبر 3 جب دوزخ کی پشت پر پل صراط رکھ دی جائے گی، وہاں سے گزر کر ہم یہاں یہ بات ہے، یہ مسئلہ ہے اور یہ بات ہے، اس میں اسیروں کو قیدیوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے۔ پھر کبھی وقت ملا تو سورہ الرحمن کی وہ آیت بھی میں زیر بحث لاؤں گا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جس میں لؤلؤ سے مراد حضرت حسن لیتے ہیں اور مرجان سے مراد حضرت حسین لیتے ہیں۔ یہ بھی جھوٹ ہے، یہاں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرتوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں حضرت حسن حسین کا سیاق و سباق میں کوئی ذکر نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیے جی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شجاع ہیں، بہادر ہیں، نڈر ہیں، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بیٹی دی ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ رشتہ اللہ کے نبی سے مانگا ہے، اور یہ دونوں ہی سیدہ فاطمہ الزہرا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے گواہ ہیں۔ اور بعض تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعد نے لکھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی زرع بیچنے کے لیے بازار میں گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ اے میرے برادر علی، یہ زرع تو بڑی کام کی چیز ہے، آپ بازار میں کیوں بیچنے آئے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ برادر عثمان،
میری شادی قریب ہے، پیسے نہیں ہیں، اس لیے بیچنے آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بتائیے کتنے پیسے کا؟ 480 دراہم میں وہ زرہ بکی، اور پھر لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ واپس کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو یہاں 2 احادیث اور روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، لا ضرر عثمان بعد ما عمل ھذا۔ دوسری بات یہ فرمائی، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اے اللہ تو اس سے خوش ہو جا جس نے اہل بیت کے گھرانے کو خوش کیا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ بہرحال یہ شادی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی کے حضرت علی المرتضیٰ خامد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور میں نے بہت سوچ اور بچار کے بعد یہ بات کی ہے کہ تاریخ کی مختلف کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سبزی لاتے تھے، اور خصوصاً رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت محبت کی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گزارتے تھے، زیادہ وقت اجازت سے۔ تو کھانا تیار ہوتا تھا تو دسترخوان پر سب بیٹھ کر کھاتے تھے۔ اس میں اللہ کے نبی بھی ہوتے تھے، سیدہ عائشہ بھی ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ کا تو حجرہ ہے نا۔ عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا ہے کہ لوگ بات کرتے ہیں اس جنت کی، وہ تو جنت برحق ہے، جب ملے گی سو ملے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ روضتی من ریاض الجنہ، کہ میرا جو روضہ ہے جس جگہ میں آرام کر رہا ہوں وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو جس جگہ آپ آرام کر رہے ہیں اس وقت گنبد خضرا جو ہے وہ گھر کس کا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ میں نے یہی دلیل پیش کی، آپ اس جنت کی بات کرتے ہیں، سیدہ عائشہ کا تو گھر بھی جنت سے اعلیٰ ہے، جنت بھی وہیں ہے، جنت والا بھی وہیں ہے۔ اب وہ جب دسترخوان پر سارے بیٹھے، کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ ایک لفظ بڑے استعمال ہوتے ہیں اور ہم بھی بڑی جلدی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، ہوتے بھی رہتے ہیں کہ 5 تن پاک۔ اس پر تو پھر بحث کروں گا، لیکن ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ اللہ کے نبی کے کلمہ پڑھنے والے جو اس وقت موجود تھے، خصوصی طور پر حضرات صحابہ کرام، وہ سب پاک تھے۔ حضور کی اولاد بھی پاک تھی، حضور کا گھرانہ بھی پاک تھا، حضور کی ازواج بھی پاک تھی، حضور کے ابناء بھی پاک تھے، حضور کی بنات بھی پاک تھیں، حضور کا مصلی بھی پاک تھا، حضور کا شہر بھی پاک تھا۔ اس پر 5 تھے، یعنی 5 تن، 5 تن جسے کہتے ہیں۔ ایک اللہ کے نبی، حضرت علی، بی بی فاطمہ، حضرت حسن اور حسین، یہ 5۔ اور اہل سنت والجماعت میں سے کوئی آدمی بھی ان 5 میں سے کسی ایک کا انکار نہیں کرتا۔ گویا ہم ان 5 تنوں کو مانتے ہیں، لیکن 5 تن ادھر بھی تو ہیں کہ حضور، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، 4 خلفاء اور 4 خلفاء کے سردار آقا، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تو 5 تن ہے۔ اب دیکھیے نا، یہ بھی 5 تن ہے، وہ بھی 5 تن ہے۔ جو ان 5 تنوں کو مانتا ہے ان کو نہیں مانتا، وہ بھی ہم میں سے نہیں، جو ان کو مانتا ہے ان کو نہیں مانتا، وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ میں وضاحت کر دوں، جو خلفائے 4 اور آقا کے والے 5 تنوں کو مانتا ہے،
اور ان کو نہیں مانتا تو وہ خارجی ہے، اور جو ان کو مانتا ہے خلفاء کو نہیں مانتا، یہ پنجتنوں کو، وہ رافضی ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا تعلق نہ خارجیوں سے ہے نہ رافضیوں سے، ہم سب کو مانتے ہیں، حضور کے گھرانے کے تمام افراد اور ایک ایک ممبر کو ہم مانتے ہیں۔ اس میں صرف 2 حدیثیں سن لیجیے اور اس کے بعد بہت سے توہمات پر بھی بحث کرنی ہے کہ بہت سے لوگوں نے بہت سے من گھڑت چیزیں بنا لی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان ہے، جو منقبت ہے، جو رتبہ ہے، وہ برحق ہے، اور جو حدیثیں ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن جن احادیث میں کوئی غلط بات کی گئی ہے اس کو نہیں مانتے۔ دیکھو کہ بدبختوں نے حدیث کی جگہ پر بھی وضعی حدیثیں بنا کر داخل کر دی ہیں، اور اس میں اکثر سنیوں کو نہیں پتا۔ جیسے ایک حدیث یہ ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، لیکن یہ حدیث ادھوری ہے۔ اصل حدیث یہ تھی کہ انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر جدارها و عثمان سقفها و علی بابھا۔ اب آپ دیکھیں اس ایک حدیث پر کتنی میں نے محنت کی، علماء سے پوچھا، چھان بین کی، پھر صحیح پتہ چلا۔ اور رافضیت کی مکاری و عیاری دیکھیے کہ انہوں نے حدیث کی کتابوں میں بھی قطع برید کر دی ہے۔ پہلی حدیث کا معنی تھا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ لیکن اب جو میں نے جو پوری حدیث پڑھی اس کا معنی یہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بنیادیں ہیں، حضرت عمر اس کی دیواریں ہیں، حضرت عثمان اس کی چھت ہیں، اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ اب دیکھیے، گویا ہمارے والے بھی بغیر تحقیق کے اس حدیث کے آدھے ٹکڑے کو پڑھ لیتے ہیں، اور پوری حدیث ہمارے سنی کہلانے والے بھی پوری حدیث نہیں پڑھتے، جو سراسر زیادتی ہے۔ علماء پر اس کی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، کہ آپ میری طرح ہارون علیہ السلام کی طرح ہیں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چلو یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی تھے، ان کی طرح ہیں، لیکن میرے بعد کوئی نبی، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد آپ نبی نہیں ہیں، حضرت علی کو فرمایا۔ جب حضرت علی نبی نہیں ہیں تو 12 اور 14 معصوم کیسے نبی بن گئے؟ دیکھیے نا، علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، محمد مہدی، یہ آپ نے سنا ہوگا لفظ 14 معصوم، ان میں سے ایک یہ ہیں حضرت علی۔ جب حضور نے فرمایا کہ آپ نبی نہیں بن سکتے اور انہوں نے کہا یہ معصوم ہے، تو یہ گویا کہ نبی ہیں 14 کے 14۔ ہم تو اپنے نبی کے بعد جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں کسی ایک نبی کو نہیں مانتے، ہم 14 نبیوں کو کیسے مانیں گے؟ اور یہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ فیروز اللغات، اس پر بھی میں بحث کروں گا کہ رافضیوں نے ڈکشنریاں جو بنائی ہیں، لغات جو بنائی ہیں، وہ بھی صحابہ کرام کے تعصب کی بنیاد پر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ ابو لولو فیروز مجوسی، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل تھا، یہ اس کے نام سے فیروز اللغات رکھا۔ یہ جو فیروزہ پہنتے ہیں کہتے ہیں بڑی برکت آ گئی ہے، اور فیروزہ پہن کر کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات سدھر گئے ہیں، یہ اس تعصب کی بنیاد پر پہنتے ہیں، اور اس کا نام بھی اس تعصب کی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ اور میں سوچتا رہا یہ لفظ جو میں نے ابھی استعمال کیا ہے، آپ دیکھیے، آپ کو لفظ بتا دیں گے کہ یہ رافضی ہیں یا نہیں۔ کہتے ہیں مشکل کشا، اس کا ترجمہ لکھ رہے ہیں مصیبت دور کرنے والا، حضرت علی کا لقب۔ یہ حضرت علی کا لقب کس نے رکھا تھا؟ یہ تو حضور نے فرمایا تھا قوم یا ابو تراب،
او میرے بیٹے ابو تراب اٹھ. جب بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو کر چلے گئے تو جا کر ایسے ہی لیٹ گئے. اللہ کے نبی تلاش کرتے کرتے گئے